آج جو سب سے اہم خبر رہی کہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ پاکستان، اب ان کو کابینہ ڈویژن نے نوٹیفائی کر دیا ہے اور وہ نائب وزیر اعظم پاکستان مقرر ہو گئے ہیں۔ کیا یہ ضروری تھا ان کا نائب وزیر اعظم بننا، اور نائب وزیر اعظم بن کے ان کے پاس اختیارات کیا ہوں گے؟ ماشاءاللہ جی، اپنا مبارک ہو، ایک اور اضافہ ہو گیا۔ لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ان چیزوں کا کوئی کسی قسم کا روب نہیں پڑتا۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ ابھی تک بھی سامنے کسی قسم کا کوئی پختہ دیر پا پلان نہیں آیا کہ پاکستان کی معیشت کو کیسے سہارا دینا ہے، اور یہ باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن جتنی بھی چیزوں کو ابھی تک انہوں نے ہاتھ لگایا ہے پہلے 2 ماہ میں، وہ ساری کی ساری بری طرح فیل ہوئی ہیں۔ آپ دیکھ لیں جو اس وقت انہوں نے ریٹیلرز کو سیلف اسیسمنٹ کے ذریعے ڈیڈ لائن دی تھی کہ آپ انکم ٹیکس فائل کریں گے، اس میں سے پورے پاکستان میں صرف 50 درخواستیں آئی ہیں کم از کم جب تک سے میں نے لاسٹ دیکھا ہے، اور ڈیڈ لائن میرے خیال میں ابھی منڈے کو ختم ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح سے جو آپ کے وابڈا کے بلوں کی چوری انہوں نے پکڑنی تھی وہ 590 ارب کی تھی، بلکہ فنانس منسٹر نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ان کے اس سال کے معاشی پلان میں وہ 590 ارب شامل کر رہے ہیں کہ ہماری ڈیفیسٹ جو ہے وہ کیسے کم کی جائے گی، لیکن اس میں سے صرف 58 بلین اکٹھا ہوا ہے، 2 ماہ رہ گئے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس تناسب سے یہ ہوتے جا رہے ہیں، یہ آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اگلے 2 ماہ میں تو کلیکٹ ہی کچھ نہیں ہونا۔ تو اگر اتنے بڑے خلا ہیں، مثلا یہ جو ریٹیل ٹیکس کا انہوں نے کہا تھا، اور یہی 2 بڑے مسئلے ہیں، انرجی کا اور فسکل ڈیفیسٹ کا یعنی ٹیکسیشن کا، تو اس میں سے اگر پاکستان کو چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا تو پھر یہ پلان تو بری طرح فیل ہو رہا ہے۔ اچھا دانیال عزیز صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ہاؤس ان آرڈر کرنے کی بات کر رہے ہیں، جو معاملات ہیں ان کو سدھارنے کی، لیکن ایک اور بھی ہے، وزیر اعظم صاحب سعودی عرب میں ہیں، ورلڈ اکنامک فورم میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ اس سے پہلے سعودی وفد بھی یہاں پہ آیا تھا، $5 ارب سرمایہ کاری سے متعلق بھی معاملات پہ گفت و شنید ہوئی تھی۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو آئے ہوئے بڑا قلیل ٹائم ہوا ہے؟ سعودی عرب کا یہاں آ جانا، ایرانی وزیر خارجہ کا یہاں آ جانا، اور سعودی عرب کا اب غور کرنا پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے حکومت کی کامیابی نہیں ہے کیا؟ یہ سرمایہ کاری کی جو بات ہے یہ ہم کافی مہینوں سے سن رہے ہیں، اور بڑی آؤ داؤ اور تگ و دو کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں اس کا آؤٹ پٹ ابھی تک تو بالکل نل ہے۔ اور اس میں جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس سال چونکہ یہ کسی قسم کی سرمایہ کاری نہیں آئی، تو $5 ارب جو ہیں اسٹیٹ بینک، پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے مارکیٹ سے خریدے ہیں، پاکستان کی فورن ایکسچینج مارکیٹ سے، یہ پچھلے چند مہینوں میں۔ تو اس کی وجہ سے جو فورن ایکسچینج ریٹ ہے وہ ضرورت سے زیادہ اوپر ہے، یعنی کچھ لوگ جو ہے اس کو پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ یہ 240 ہونا چاہیے، اور اس وقت یہ تقریباً 280 کے قریب یہ اٹکا ہوا ہے۔ اور یہاں پر اس لیول پہ اس کی وجہ سے یہ $5 ارب خریدنے کی وجہ سے جو مہنگائی کی شرح ہے، مختلف ایکسپرٹس نے یہ پریڈکٹ کیا ہے کہ یہ 5% زیادہ ہو رہی ہے معمول سے اگر یہ ڈالر نیچے آ گیا ہوتا۔ تو اگر سرمایہ کاری ہوئی ہوتی یا اس کی کوئی توقع ہوتی تو کم از کم یہ سزا تو عوام کو نہ دی جاتی۔ نہیں، ابھی تو سرمایہ کاری ہونی ہے، یہ دورہ بھی اس معاملے میں بڑا سگنیفیکنٹ سمجھا جا رہا ہے۔ ابھی تو 2 مہینے ہوئے ہیں دانیال صاحب، آپ اب اتنی جلدی تو حکومت کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ابھی سے آپ ڈالر لے کے آ جائیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی سے ان پہ کرٹیسائز کرنا یہ کوئی جسٹیفائڈ ہے؟ نہیں، یہ تو دیکھیں نا، جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی یہ باتیں ہم تب سے سن رہے ہیں، تو یہ ایک تسلسل ہے۔ وہی وزراء حضرات جو ہیں وہ کہیں چیف منسٹر بن گئے ہیں، کہیں انٹیریئر منسٹر بن گئے ہیں، تسلسل تو نہیں ٹوٹا، اور وہی مطلب کوششیں جاری و ساری ہیں۔ لیکن آپ کے ناظرین کے لیے میں ایک چیز عرض کرتا جاؤں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے اوپر اس لیے لمیٹنگ فیکٹر ہے کہ یہاں پر جو موجودہ کمپنیز ہیں ملٹی نیشنل، جو بہت سالوں سے بلکہ پاکستان سے پہلے سے یہاں پر کام کر رہی ہیں، میں ایک مثال دے دیتا ہوں شیل کارپوریشن کی، وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اس میں ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ ریپیٹریشن آف پروفٹس کرنا چاہتے ہیں اپنے قانون کے مطابق تمام پاکستان کے ٹیکسز دے کے، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر بلاک لگا ہوا ہے، تو ان کی ساری انٹرنیشنل اور ریجنل پلاننگ خراب ہو جاتی ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے جب یہ کیفیت ہے تو جو باہر سے سرمایہ کاری کرنے آئے گا، فرض کریں 1 منٹ کے لیے
کہ آپ $100 بلین کی سرمایہ کاری کر لیتے ہیں آئی ٹی میں اور ایگریکلچر میں اور مائننگ میں اور آئل اینڈ گیس میں وغیرہ وغیرہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کاروبار جو ہے وہ کم از کم 20% کا ریٹرن تو دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر سال آپ کو $20 ارب چاہیے جو وہ اپنے پروفٹ ریپیٹریٹ کر سکیں, جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے. جی. تو پھر وہ کیوں کریں گے؟ اس لیے آپ کو یہ نظر نہیں آ پا رہا, اور اس کا فی الحال قبل از وقت کوئی حل نہیں ہے ان کے پاس. اور جو ہمارے انڈیجنس ریسورسز ہیں اور انڈیجنس فائنینسنگ کیپیبلٹی ہے اس کو ہم مس یوز کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہم یہ گاڑیاں خرید رہے ہیں, فریج خرید رہے ہیں, مائکرو ویو خرید رہے ہیں, وہ ساری چیزیں امپورٹڈ ہیں. تو پھر وہ اس میں اور ڈالر. دانیال صاحب ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے, ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے, لیکن اس مسئلے کا کوئی حل تو ہوگا. آپ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ بالکل بالکل ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں کہہ کے پھانک ہو گیا ہوں. یہ جو ہماری جماعتیں ہیں نا سیاسی, تینوں سیاسی جماعتیں جس میں پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہے, در حقیقت ان کو انتظامی معاملات پہ عبور حاصل نہیں ہے. تو انہوں نے آگے پھر ریٹائرڈ بیوروکریٹس رکھے ہوتے ہیں, اصل میں وہ پالیسی بناتے ہیں, وہ چیزوں کو ٹیکنیکلی ڈیٹیل میں چلاتے ہیں. تو یہ کہنے کے لیے تو بہت آسان ہے کہ جی کوئی بات نہیں, کسی کو بھی عبور نہیں حاصل ہوتا, ہم ٹیکنیکل لوگ رکھ لیتے ہیں. لیکن جب آپ وہ ریٹائرڈ بیوروکریٹس رکھتے ہیں تو پھر وہ تو مسائل کا حصہ ہیں. دیکھیں اگر آپ ایس آئی ایف سی کی نوٹیفیکیشن دیکھیں, اس میں جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں وہ تقریباً ایک چارج شیٹ ہے بیوروکریسی کے خلاف, کہ آپ نے جو ہے نا پاکستان کا پوٹینشیل نہیں بتایا, آپ نے پاکستان کو صحیح طرح مارکیٹ نہیں کیا, آپ ہرڈلز کریٹ کرتے ہیں, آپ ریڈ ٹیپزم آتی ہے آپ کی وجہ سے, اس لیے انٹرنیشنل سرمایہ کاری نہیں ہو رہی, ہماری اکانومی نہیں بڑھ رہی, اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ساری وہاں پر. تو جب انتظامیہ حصہ ہے مسائل کا, تو ہماری سیاسی جماعتیں جب انتظامیہ کے پاس جائیں گی حل کرنے کے لیے, تو ظاہری بات ہے وہ تو پھر نہیں حل ہو پائیں گی. جی. اگر آپ دیکھیں پچھلی مرتبہ جب پریزیڈنٹ تھے زرداری صاحب, اس وقت سلمان فروکی صاحب تھے, عمران خان صاحب نے شہزاد ارباب صاحب رکھے ہوئے تھے, وہی جو چیف سیکرٹری تھا سرحد کا, جس نے لکھ کے دے دیا تھا اپنا استعفیٰ کہ اتنی کرپٹ گورنمنٹ میں کام نہیں کر سکتا. اور یہ جو نون لیگ والے ہیں, انہوں نے پہلے رکھا ہوا تھا سعید مہدی, پھر اس کے بعد کچھ دیر کے لیے وہ فواد حسن فواد صاحب تھے, کوئی تقیر شاہ تھا, آج کل احد چیمہ صاحب ہیں. اچھا, آپ کا کیا خیال ہے پھر جب یہ دانیال صاحب ٹھیک ہے, یہ جو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, آپ نے بڑا پرٹیننٹ سوال پوچھا ہے, مجھے ایک جملہ اور دے دیں پلیز, ایک جملہ اور دے دیں پلیز. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں, یعنی جو یہ ابھی آپ ایف بی آر میں دیکھ رہے ہیں کہ مار داڑ کر دیں, سسپینڈ کر دیں, نکال دیں, ٹرمینیٹ کر دیں, ڈسمس کر دیں, سرپلس پول میں ڈال دیں, یہی کام انہوں نے وابڈا میں کیا تھا. ایگزیکٹلی یہی کام. اور آخر کار انہوں نے کیا کیا وابڈا میں کہ ایف آئی اے کو بھیج کے 22 لوگ, مثلا گجرانوالہ الیکٹرک سپلائی کارپوریشن سے 22 لوگ گرفتار کر لیے. جب گجرانوالہ الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کی یونین سٹرائک پہ چلے گئی تو 2 دن بعد ان کو چھوڑ دیا. تو کیا کھویا کیا پایا؟ لیکن ابھی حال ہی میں دانیال صاحب لیسکو کا جو معاملہ ہوا ہے, جواب لے لیں. دیکھیں یہ معاملات پیچیدہ ہیں, اور لوگوں کو یہ بڑا آسان ہے کہ جی آپ کو ایک جملے کا حل بتا دیں, ایک جملے کا حل ہوتا تو سارے کر نہ لیتے. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹو حل اس کا نہیں ہے, اس کا حل انسینٹیوز بیسڈ ہے. آپ نے پوچھا اس کا حل کیا ہے, جب میں ان کو بتاتا ہوں اپنی سابقہ جماعت کو یا انتظامیہ کو کہ انسینٹیوز بیسڈ اپروچ اپنانا پڑے گا, تو وہ منہ کھول کے انگلی ڈال کے میری طرف دیکھنا شروع ہوتے ہیں, یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے. تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟